الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کوچوں میں یہ نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، ہمیں ہر صورت میں ہر حالت میں اس نغمے کو بلند تر سے بلند تر کرتے رہنا ہوگا۔ کوئی ایسا لمحہ نہ آئے جس میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا کم ہونے پہ آئے۔ لبیک یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے عہد غلامی کرنا ہے۔ سبل الہدا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 303 پہ موجود ہے۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ حنین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک راستے پر کافروں نے پہاڑوں کے دامن میں اپنے تیر اندازوں کو چھپا رکھا ہے، مسلمان جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اچانک حملہ ہوا اور غیر متوقع حملے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو گئے، لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی تو حضور علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انا نبی لا کذبہ وانا ابن عبد المطلب۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دائیں اور بائیں طرف مڑ کے دیکھا، دائیں طرف مڑ کے دیکھا، فرمایا یا معاشر الانصار، تو سب نے مل کر جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم حاضر ہیں۔ جب بائیں طرف مڑ کے دیکھا پھر فرمایا یا معاشر الانصار، تو سب نے مل کر جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم حاضر ہیں۔ سامعین محترم، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو وہ جواب دیا جس جواب کا تسلسل آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ ہر ایک مسلمان یہ نعرہ پکار رہا ہے، ہر ایک مسلمان کا بچہ یہ نعرہ پکار رہا ہے۔ جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا تو مدینہ منورہ اور مکہ شریف کے جو روڈ ہیں وہاں بڑے بڑے بورڈ آویزاں کر دیے گئے جس پہ لکھا ہوا تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم نے حضور علیہ السلام سے عہد غلامی کرنا ہوگا، حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا ہوگا۔ جب حضور کی عظمت کی بات آتی ہے تو میرا رب کائنات بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے ہیں حضور کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتے، حضور کی شان کو گھٹا نہیں سکتے۔ چاند کی طرف تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہیرا کا چاند، عرب کی روشنی، آمنہ کا راج دلارا، جس کے سر پر میرے رب نے ورفانا کا تاج سجایا، اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے، اس کی شان کو کون گھٹا سکتا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، ہم اس کے اندر کیا کردار پیش کرتے ہیں ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ جب بھی حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو کسی بھی گستاخ کے لیے پکارا تو وہ صحابی حضور علیہ السلام کی برگاہ میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے جب خالد الحزلی بغبغ حضور علیہ السلام کی مکہ میں بیٹھ کر گستاخیاں کیا کرتا تھا تو ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو پکارا اور فرمایا یا ابن امیس ادھر آؤ۔ ابن امیس میری بات سنو۔ حضرت ابن امیس حضور علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا حکم یہ ہے، مجھے خالد الحزلی کا سر چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وسلم میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میرے ساتھ لشکر کو بھیج دے، بلکہ آپ وہاں سے اٹھے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب 18 دن بعد مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف لوٹے تو آپ کے ہاتھ میں اس بدبخت کا سر تھا اور آپ حضور علیہ السلام کی برگاہ میں اس سر کو حضور کے قدم مبارک میں رکھ دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو حضور علیہ
السلام وہ سر دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنا عصا مبارک نشانی کے طور پر عطا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابن امیس یہ تیرے اور میرے درمیان قیامت کے دن نشانی ہے۔ سامعین محترم، اگر حضور علیہ السلام نے قیامت کے دن ہم سے کوئی نشانی مانگی تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر ہم سے پوچھا کہ تم نے میرے گستاخوں کے ساتھ کیا کیا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم گروا میں جھانکیں گے، ہم کس طرح چین سے سو جاتے ہیں، ہم کس طرح چین سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ امام مالک نے صرف دو باتیں کہی تھی، یا اس دھرتی پر مومن رہ سکتا ہے یا گستاخ رسول، دونوں اس دھرتی پر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، دعا منگنا خدا کو لوں، دعا منگنا خدا کو لوں، دین تخت آ جاوے، سونے حسنین کے صدقے اسلام جگ تے چھا جاوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔